الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وعتم برہانہ وعجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج چونکہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ مبارک ہے، اس کے بعد رمضان شریف کی آمد ہے، تو آج میرے درس کا موضوع استقبال رمضان۔ رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں رب عز و جل نے قرآن پاک نازل کیا، جس میں رب عز و جل نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ وہ قرآن پاک آگے رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ اس مہینے کو پائے، رمضان مبارک کے مہینے کو پائے، تو اس بندے کو یہ چاہیے کہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ وہ کیا کرے کہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا ببرکت مہینہ جو تشریف لا رہا ہے، رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب عز و جل ہم سب کو اس مہینے کی جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب عز و جل اس ببرکت مہینے میں جو تشریف لا رہا ہے اس میں خوب رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے۔ ماہ مبارک رمضان مبارک کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب رب عز و جل 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اس مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں جو بندہ نفل ادا کرتا ہے، رب عز و جل اس کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ادا کرتا ہے، اور جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس روزہ دار کے لیے مچھلیاں پانی میں، اس بندے کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں جب تک وہ بندہ روزہ افطار نہیں کرتا دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اب رمضان مبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام کا معمول یہ ہوتا، صحابہ اکرام کرتے کہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، رب عز و جل کی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، خوب توجہ سے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکات نکالتے، اپنے مالوں کی زکات نکال دیتے تاکہ جو غریب مسکین لوگ ہیں وہ بھی رمضان مبارک کے روزے جو ہم رکھ سکیں، وہ بھی رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کی تیاری شروع کر دیں، تلاوت قرآن پاک کریں، اپنی زکات نکالیں، رب کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ یہ جو مہینہ تشریف آ رہا ہے یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ تشریف آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ جو تشریف آ رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے۔ مطلب کیا کہ جو بندہ پہلے عشرے میں روزے رکھے گا، رب کی عبادت کرے گا، رب عز و جل اس بندے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور جس بندے پر رب اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے پھر رب عز و جل اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا، پھر رب عز و جل اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اب جو بندہ دوسرے عشرے میں رب کی عبادت کرے گا، روزے رکھے گا، رب کو یاد کرے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، تو رب عز و جل اس بندے کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے گا، رب تعالیٰ اس بندے کی کیا کرے گا؟ مغفرت فرما دے گا، کیونکہ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ پھر تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، اب جو بندہ تیسرے عشرے میں رب کی عبادت کرے گا، روزے رکھے گا، اس میں اعتکاف کرے گا، رب کو یاد کرے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، ہر نیک کام کرے گا، رب عز و جل اس بندے کو اجر کیا دے گا؟ پہلے عشرے میں عبادت کی، رب کی رحمت کا نزول ہو گیا، دوسرے عشرے میں عبادت کی، روزے رکھے، رب نے کرم یہ کیا، اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ جب تیسرا عشرہ آیا، اس عشرے میں رب کی عبادت کی، روزے رکھے، اعتکاف کیا، نوافل کی کثرت کی، رب عز و جل نے انعام یہ دیا کہ رب عز و جل نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اس بندے کو کیا کیا؟ جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے رب عز و جل نے تیسرے عشرے کا نام یہی رکھا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو سامعین محتشم، یہ جو مہینہ تشریف آ رہا ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف آ رہا ہے، اس مہینے میں خوب رب کی عبادت کریں، خوب روزے رکھیں، نیکی کے کام کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخری رات تک آسمانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں، اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو رب عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ رب عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ہر سجدے کے بدلے کتنی؟ 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر اس بندے کے لیے جنت میں رب عز و جل سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، سرخ یاقوت کا کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے۔ بس کوئی بندہ جو رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، جو بھی بندہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو رب عز و جل معاف فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا اس بندے کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے، اس بندے کے ہر سجدے کے بدلے رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب وہ درخت اتنا
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑ سوار جو تیز گھوڑا چلانے والا، اگر کوئی بندہ گھوڑ سوار 500 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے، اس 500 سال تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اتنا اللہ عز کرم کرتا ہے رمضان مبارک میں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ کہ جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی، رب عز و جل کے حبیب نے خود دعا فرمائی، فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف امت محمدی کے ساتھ خاص ہیں، اس سے پہلے رب عز و جل نے کسی امت کو یہ عطا نہیں کی۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب عز و جل جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، رب عز و جل پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، رب عز و جل پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جس بندے پر رب عز و جل اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، پھر رب عز و جل اس کو عذاب نہیں دیتا، پھر رب تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت جب روزہ دار رب کی رضا کی خاطر، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، پورا دن بھوکے رہتے ہیں، شام کے وقت جب ان کے منہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا وہ بو رب عز و جل کے نزدیک مجھ کو عنبر سے بھی بہتر ہے، وہ بو رب عز و جل کے نزدیک مجھ کو عنبر سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا رب تعالیٰ جنت کو یہ حکم دے دیتا ہے، اے جنت تو جو بندہ رمضان مبارک میں روزہ رکھے گا تو اس کے لیے تیار ہو جا، مزین ہو جا۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا فرشتے ہر دن اور ہر رات اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے ہر دن اور ہر رات اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو رب عز و جل سب بندوں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ سب کی کیا کرتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان بندوں میں سے جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان کی تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اسے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل سب کی مغفرت فرما دے گا، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کوئی مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، اس کو مزدوری دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، عرض کی دی جاتی ہے۔ فرمایا یہی حال میری امت کا ہے، جب میری امت پورے ماہ رمضان مبارک میں رب کی رضا کے لیے وہ روزے رکھیں گے، رب کی عبادت کریں گے، رب کو راضی کریں گے، رب کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، تو جب وہ رمضان مبارک کے روزے رکھ لیں گے تو رب عز و جل سب کی مغفرت فرما دے گا، رب تعالیٰ سب کو جو ہے بخش دے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، لوگوں کو واعظ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے کے روزے رب تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جو بندہ اس مہینے میں نیک کام کرے گا، جو بندہ اس مہینے میں ماہ رمضان مبارک میں نیک کام کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیے۔ مطلب کیا کہ جو رمضان مبارک میں بندہ نفل ادا کرے گا رب عز و جل اس کو فرضوں کے برابر ثواب ادا کرے گا، وہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر فرض ادا کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھ کے
مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جس بندے نے اس مہینے میں صبر کیا رب تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو بندہ فرمایا جو بندہ اس میں روزہ دار کو افطاری کروائے گا، جو بندہ اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کروائے گا رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور اس افطار کروانے کو جو بندہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو افطار کروا سکیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اجر اس بندے کے لیے بھی ہے کہ جو بندہ کسی کو صرف ایک پانی کا گھونٹ پلا کر افطار کروا دے، ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا کر کسی کو افطار کروا دیا، رب عز و جل اس بندے کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف آتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رب عز و جل جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنت کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا۔ اب جنت جو ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے پورا سال جنت جو ہے وہ تیار ہوتی رہتی ہے۔ رب عز و جل جنت کو حکم دے دیتا ہے کہ تو آراستہ ہو جا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور جب میرے بندے رمضان المبارک میں میری عبادت کریں گے عشرہ رحمت آئے گا، میں ان پر رحمتوں کا نزول کروں گا، عشرہ مغفرت آئے گا، میں ان کی مغفرت کروں گا۔ جب آخری عشرہ آئے گا، تیسرا عشرہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ جب یہ عطا کر دیا پھر ہم سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، پھر ہم سب کو کیا کروں گا؟ جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں سورہ صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، منادی یہ ندا کرتا ہے کہ وہ ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ رب عز و جل اس کو بخش دے۔ کوئی بندہ ہے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب عز و جل اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ کوئی بندہ ہے جو سوالی کو سوال کرے، رب عز و جل اس کو عطا کر دے گا۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے رب، وہ فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے پورا رمضان کا مہینہ، وہ یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ کوئی ہے بندہ جو رب کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے، وہ جو بھی سوال کرے گا رب عز و جل اس کو عطا کر دے گا۔ اگر وہ توبہ چاہتا ہے رب عز و جل اس کی توبہ کو قبول فرما دے گا، رب عز و جل اس کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا رمضان شریف کی ہر شب میں افطار کے وقت اللہ عز و جل 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ دو شخص نبی پاک علیہ السلام کی حضور میں حاضر ہوئے، ان دونوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے جو ایک صحابی تھے، اب اسلام قبول کیا تو صحابی بن گئے، دونوں صحابی ہو گئے۔ ایک صحابی تھے وہ اعمال میں دوسرے سے بڑھ کر تھے، یعنی نیک کاموں میں وہ قسم کیا کرتے تھے، عبادات کرتے، نوافل کی قسم کرتے، یعنی عبادات میں ان سے بڑھ کر تھے۔ تو جو دوسرے تھے وہ عبادات میں تھوڑے سے ان سے کم تھے۔ ہوا یوں کہ جو صحابی اعمال میں بڑھ کر تھے، ان صحابی جو ہے وہ غزوے میں گئے، شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ جو دوسرے صحابی جنہوں نے بیٹھے اسلام قبول کیا تھا، جو دوسرے ان کے ساتھی تھے، ان کا وصال 1 سال بعد ہوا، ان کا وصال 1 سال بعد ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور وہ دونوں صحابی میرے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ جنت سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور آ کر
جو بندہ جو صحابی جو بعد میں فوت ہوئے تھے، 1 سال بعد فوت ہوئے تھے، ان کو اس فرشتے نے کہا کہ آپ جنت میں تشریف لے آئیے، آپ کیا کریے، جنت میں تشریف لے آئیے۔ وہ صحابی جنت میں داخل ہوئے، پھر کہتے ہیں فرشتہ پھر بار آیا، پھر جو صحابی شہید ہوئے تھے، جو جن کے نامہ اعمال جو کثرت سے تھے، نامہ اعمال کے بڑھ کر تھے ان سے، ان کو بعد میں کہا کہ آپ جنت میں تشریف لے آئیے۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو فرشتے نے کہا ابھی ٹھہر رہیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ابھی آپ کا، کیونکہ وہ زندہ تھے، وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو بیدار ہوا، میرے لوگوں میں جا کر یہ خواب بیان کیا کہ وہ جو 2 ساتھی ہمارے تھے جو اکٹھے جو نے اسلام قبول کیا، پھر صحابی بن گئے، ان میں سے ایک صحابی جن کے نامہ اعمال زیادہ تھے، عبادات زیادہ تھی، وہ شہید بھی تھے۔ اور شہید کا رتبہ کیا؟ فرمایا شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بال نہیں گرتا ہے، اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے، رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحابی خواب بیان کرنے لگے، لوگوں میں خواب بیان کیا، کہا کہ وہ صحابی جو شہید ہوئے، جن کے نامہ اعمال بھی کثرت سے تھے، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوئے۔ وہ صحابی جو 1 سال بعد جن کا وصال ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہوئے۔ اب جب کرتے کرتے یہ بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں واقعی جنت کے دروازے پر یہ بات ہوئی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بتائیے وہ صحابی جن کے نامہ اعمال جو ہیں وہ اتنے بڑھ کر تھے، اتنے کثرت سے تھے، نیکی کی کامیں وہ بڑھ جاتے تھے، لیکن ان کو مرتبہ بھی شہادت کا ملا، شہید بھی ہوئے، ان کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا۔ اور وہ صحابی جو 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، ان کو پہلے داخل کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، پریشان کیوں ہوتے ہو، حیران کیوں ہوتے ہو؟ 1 سال وہ زندہ رہا، صحابہ کرام سے سرکار سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ وہ 1 سال زندہ رہا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، وہ 1 سال زندہ رہے۔ فرمایا اس سال میں اس نے رمضان پایا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں پایا۔ فرمایا کہ اس رمضان میں اس نے رب کی عبادت کی؟ عرض کی یا رسول اللہ کی۔ فرمایا اس میں 3 اشرے ہیں، ایک اشرہ رحمت ہے، جب اشرہ رحمت میں اس نے عبادت کی، روزے رکھے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ جب اشرہ مغفرت آیا، رب نے مغفرت فرما دی۔ جب تیسرا اشرہ آیا، جہنم سے آزادی کی ہوگی، فرمایا کہ اس کو رب عز و جل نے جنت میں اس وجہ سے پہلے داخل کیا کیونکہ اس نے رمضان شریف کا مہینہ پا لیا تھا، اس نے رمضان شریف کا مہینہ پا لیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ رمضان مبارک میں کثرت سے روزے رکھے، رب کی عبادت کرے، رب عز و جل کو راضی کرے، رب عز و جل کے بارگاہ میں نوافل ادا کرے، نوافل کی کثرت کرے، روزوں کی کثرت کرے۔ فرمایا نا کہ اس مہینے میں 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے، جب پہلے اشرے میں بندہ رب کی عبادت کرے گا، رب کے روزے رکھے گا، تو فرمایا رب عز و جل اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اور جس بندے پر رب اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، پھر رب عز و جل اس بندے کو عذاب نہیں دیتا، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ جب دوسرا اشرہ آتا ہے اشرہ مغفرت، اس اشرے میں جو رب کی عبادت کرے گا، رب کی رضا کی خاطر روزے رکھے گا، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جب تیسرا اشرہ آئے گا، تیسرے اشرے میں رب کی عبادت کی، روزے رکھے، اعتکاف کیا، تو رب عز و جل کیا کرے گا؟ اس بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا، جہنم سے آزادی کا